السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو ٹی آئی انفیکشن کے بارے میں، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کی انٹروڈکشن کریں گے آپ کے ساتھ، اس کی کازز کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی کازز کیا ہے، اس کی سمٹمز کیا ہے، اس کی ڈائگنوز کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کچھ کازز کے بارے میں کہ اس کی کیا کازز ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے اور کس وجہ سے جو ہے نا یہ جو یو ٹی آئی انفیکشنس ہے یہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کو جو ہے نا کڈنی سٹون ہو جائے تو کڈنی سٹون کی وجہ سے جو ہے نا یا اس کی کڈنی میں انفیکشن ہو جائے، اس کی وجہ سے یو ٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہولڈنگ یور یورین، یعنی کہ اگر آپ کو یورین آ گیا ہے اور آپ جو ہے نا خود کو روکتے، یعنی ٹائم پر واش روم نہیں جاتے اور جو ہے نا یورین جو ہے پاس نہیں کرتے، اگر آپ اپنے پیشاب کو روکتے ہیں تو پیشاب کو روکنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا پیشنٹ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں فریکوینٹ سیکس، یعنی کہ بار بار جنسی تعلقات کی وجہ سے بھی جو ہے نا یو ٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے پیشنٹس کو۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں امپروپر ہائیجینس، یعنی کہ نامناسب حفظان صحت، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا اگر آپ اپنا کیئر نہیں کرتے تو آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہے اور آپ جو ہے نا وہ واش روم جا چکا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ چلے جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی کے انڈر ویئر وغیرہ پہن لیں یا کوئی ایسی چیز جیسے کہ پیریڈس کے دوران لوگ یوز کرتے ہیں، اس کی کچھ ایسا شلوار یا پاجامہ جو اسے اگر یو ٹی آئی انفیکشن ہو اور آپ نے اس چیز کو یوز کیا تو آپ کو بھی یو ٹی آئی انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز اگر دیکھیں تو یوز برتھ کنٹرول، یعنی کہ وقفے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے اگر وہ آپ جو ہے نا کر رہے ہیں تو ایسے سچویشن میں بھی آپ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پریگننسی کے دوران جو ہے نا انفیکشنز کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ہر طرح کی انفیکشن لیڈیز کو ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر پریگننسی کے دوران یو ٹی آئی انفیکشن پیشنٹ کو ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی لیڈیز جو ہے نا پانی کا استعمال بہت کم کریے یا کوئی بھی مریض جو ہے نا پانی کا استعمال کم کر رہا ہے تو اس کے وجہ سے بھی جو ہے نا یو ٹی آئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اگر ہم کریں تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بھی یو ٹی آئی انفیکشن بار بار ہوتا ہے، اور ڈائبٹیز کی مریض کو جو ہے نا یورین کی حاجت بھی بار بار ہوتی ہے۔ تو ڈائبٹیز کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان میں اکثر دیکھا گیا کہ ان کو یو ٹی آئی انفیکشن بار بار ہوتا ہے۔ یہ سارے اس کی ہو گئے وجوہات۔ اب ہم کچھ اس کی سمٹمز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یو ٹی آئی کی سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انکریز یورینری فریکوینسی، یعنی پیشاب کا بہت زیادہ آنا، یعنی کہ جب کسی پیشنٹ کو یو ٹی آئی انفیکشن ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا جو پیشاب ہے وہ اس کو بار بار آئے گا، یعنی کہ اس کی جو مثانہ ہے وہ خالی بھی ہو جائے تو اس کو ایسے لگے گا کہ ابھی مثانہ خالی نہیں ہوا، دوبارہ واش روم جانے کی حاجت پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو اس کی دوسری سمٹمز ہیں وہ ہے پین اینڈ برننگ وائل یورینیشن، یعنی کہ یورینیٹنگ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی پیشنٹ کو یو ٹی آئی ہو جائے تو پیشاب کرتے وقت اکثر دیکھا گیا ہے کہ جلن ہوتی ہے، بہت زیادہ درد بھی ہوتے ہے اور پیشاب جو ہے نا رک کے بھی آتا ہے، یعنی تھوڑا آ جاتے اس کے بعد تھوڑی وقفے کے بعد پھر جو ہے نا دوبارہ پیشنٹ کو یورین کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو انکریز یورینری ارجنسی، یعنی کہ پیشاب کرتے وقت درد اور جلن۔ یہ بات تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ پیشاب کرتے وقت جو ہے نا پیشنٹ کو جلن ہوتی ہے اور بہت زیادہ یعنی اضافہ ہوتا ہے اس کی یورین میں جو ہے نا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ نارمل جو پیشنٹ اگر دن میں 3-4 بار واش روم جاتے ہیں تو یو ٹی آئی والے پیشنٹ جو ہے نا
10 बार भी जा सकते हैं, और अगर उसको डायबिटीज़ हो तो वो पेशेंट उससे भी ज़्यादा कहीं जा सकता है। उसके अलावा पेन इन द प्यूबिक एरिया, यानी कि जो नाप का इलाका है, जो नाप वाला हिस्सा है, उसके निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन जो है ना पेशेंट को हो सकती है। ये पेन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी डायग्नोस की बात करें तो इसकी डायग्नोस में यूरिनरी टेस्ट और पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, ताकि उसमें पता चले कि कोई पस सेल्स तो नहीं है, या जो है ना पेशेंट्स को इन्फेक्शन उसका बड़ा तो नहीं है, या शुगर की वजह से ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg और 500 mg नेविडेट के नाम से भी आता है। इसको आप एडल्ट में 250 mg और 500 mg 2 टाइम या 1 टाइम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर 500 mg है तो 1 रोज़ाना, अगर 250 mg हो तो 2 टाइम। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को जो है ना प्रेगनेंसी अगर किसी ख़वातीन को और उसे यूटीआई का इन्फेक्शन हुए तो इसमें कैप्सूल सेफिक्साइम 400 mg और 200 mg में भी मौजूद है। ये आप रोज़ाना 1 कैप्सूल उस लेडी को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी मेडिसिन की बात करें तो क्रेनमैक्स जो साशे हैं वो आप जो है ना एक साशा सुबह, एक दोपहर, एक शाम को 1 गिलास पानी में डाल के अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है सिट्राल का सिरप आता है वो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को 1 गिलास पानी में डाल के जो है ना आप अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।